منافق کی کیا نشانی ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول نے بتا دیا کہ منافق یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو منافق جس کے دل کے اندر ایمان بھی ہو اور وہ منافق بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو منافق ہوگا وہ کافر سے بھی بدتر ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، اسلام نے اس کے متعلق واضح پیغام دے دیا کہ جس کے اندر رتی برابر بھی منافقت ہے، رتی برابر بھی، تو وہ ایمان سے محروم ہے۔ وہ منافق تو دیکھے آپ کافر ہے نا، جو وہ کافر تو بالکل واضح ہے، وہ اپنا کفر واضح کرتا ہے کہ میں کافر ہوں، وہ بتاتا ہے۔ منافق اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر وہ منافقت کر رہا ہے، اسلام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کے دور کے اندر بھی منافق تھے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورۃ منافقون بھی اتری ہے اور اس کے اندر بھی واضح ہے۔ اور منافق جتنا اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے اور کوئی نہیں پہنچاتا۔ دیکھ لیں مدینہ منورہ کے اندر آقا علیہ السلام کے سامنے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی سب سے بڑا منافق تھا اور یہودیوں کے ساتھ بھی جا کر بیٹھتا تھا، لیکن چونکہ وہ ظاہری مسلمان تھا اور کلمہ اس نے پڑھا ہوا تھا، لبادہ اس نے مسلمانوں کا اوڑھا ہوا تھا، لیکن اس نے اتنی تکلیفیں دی ہیں آقا علیہ السلام کو اور تہمتیں لگائی ہیں اس نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ناظرین، پھر اللہ رب العزت نے اس کا انجام کیا ہوا؟ اس لیے منافق جو اسلام کے اندر ہے، یہ یاد رکھنا کہ وہ کبھی بھی اس کے اندر ایمان نہیں، نہ وہ مسلمان ہے۔ اور عبداللہ ابن ابی جب فوت ہو گیا تو دنیا سے گیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ دیکھو کیسے مسلمانوں، یہ منافقت کی نشانیاں۔ اب اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، لیکن اب وہ کیا نشانی ہے؟ وہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتا کر دنیا سے تشریف لے گئے، اور انہوں نے 3 نشانیاں بتائی، حدیث میں آتا ہے۔ وہ نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا، چونکہ اللہ انہو علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ لیکن اب کسی کو علم غیب تو نہیں تھا، اس وقت تو وحی نازل ہوتی تھی، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن اب کون بتائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنی امت کی آسانی کے لیے منافقوں کی 3 نشانیاں بتا دی۔ یہ ہمیں دور کرنی پڑے گی۔ مسلمانوں، یہ یاد رکھنا، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا مت کرو، یہ عام چیزیں ہم کر چکے ہیں۔ دیکھیں پہلی کیا نشانی ہے منافق کی؟ عملی طور پر دیکھیں کیا ہے؟ اذا حدث کذب، پہلی جو وہ بات کرتا ہے، جب بھی بات کرے گا جھوٹ ہی کرے گا، جھوٹ بولے گا، جب بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے اندر یہ عام چیزیں ہیں، موبائل ہم بیٹھے ہوں گے گھر کے اندر، بتائیں گے ہم جناب فلاں جگہ پر ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار کے اندر قسمیں کھا کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے نشانی بتلا دی ہے کہ منافق جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ تو یہ دیکھو مسلمانوں، یہ نوٹ کرے بات، یہ چیز اگر آپ کے اندر موجود ہے، میرے اندر ہے، تو ہمیں یہ دور کرنی پڑے گی۔ تو پھر بات کرو سچی، ایک بار ہو جائے گی، بھائی نہیں ملنا نہ ملو، لیکن بات بتا دو اس کو سچی کہ میں گھر پر ہوں، باہر ہوں۔ تو اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹی کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ہم اکثر وعدے کرتے ہیں، اچھا یار میں کل دے دوں گا، میں کل آپ سے ملوں گا، نہیں ملتے، اور میں بھول گیا جی، میں ادھر چلا گیا، میں فلاں چلا گیا، میں یہ کل آپ کا کام کر دوں گا، نہیں کیا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
مسلمان جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ اور منافق کی یہ نشانی ہے، وہ جب بھی بولے گا وہ جناب ایک تو جھوٹ بات کرے گا، دوسرا وعدہ خلافی کرے گا، وہ آپ سے وعدہ نہیں نبھائے گا۔ یہ منافق کی نشانی ہے اور اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ تو تیسرا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا مسلمانوں، وہ بھی سن لو، جو ہمارے اندر عام چیز پائی جاتی ہے، ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ قبر کے اندر جانا ہے، کل قیامت کو بھی ہم نے جانا ہے۔ تیسری نشانی فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت کے ساتھ بے ایمان ہو جاتا ہے، بددیانت ہو جاتا ہے۔ امانت اس کے پاس رکھ دی، آپ دیکھ لیں کسی کے پاس آپ 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ امانت رکھ لو، وہ کل کو دے گا نہیں آپ کو۔ تو یہ کیا مسلمانی پھر ہوئی؟ مسلمان تو وہی ہے جس کے پاس امانت پڑی ہو۔ دیکھیں مکہ مکرمہ کے اندر جتنے بھی مشرکین مکہ تھے، ابو جہل، ابو لہب، سب امانتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ وہ امین اور صادق سمجھتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جانے لگے تو سب کی امانتیں واپس کر دی، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے معاذ اللہ، مگر پھر بھی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مانتے ان کے سپرد کر کے مدینہ منورہ گئے۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، عشق رسول ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو حال کیا ہے؟ حال بتائیں۔ حال مسلمانوں کا یہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، ہم جب بھی امانت رکھتے ہیں بے ایمان ہو جاتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین 3 چیزیں تھیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور نشانی منافق کی بتائی۔ تو ہمیں اس منافقت سے بچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کی چیزیں اس کے اندر موجود ہے، منافقت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور امانت میں خیانت کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے اس کو سمجھانا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 چیزیں بتا دی ہیں نشانیاں، تو اس پر ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سیرت طیبہ کے انمول موتی ہیں وہ اپنی آنکھوں میں پرونے چاہیے، دل کے اندر رکھنے چاہیے۔ رکھ کر اس پر زندگی گزارو گے تو یقین جانو نکھر کر سامنے آ جاؤ گے، نکھر کر تمہاری زندگی نکھر جائے گی، تمہارا کردار نکھر جائے گا، تمہارا ایمان نکھر جائے گا، اور قبر بھی روشن اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ دعا گو ہیں اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر صحیح معنی کے اندر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔